بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون وقال تعالی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وقال تعالى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تمام ایمان والوں کو زندگی میں حالات سے نبرد آزما ہونے کے جو نسخے عنایت فرمائے ہیں ان میں سے ایک نسخہ یہ ہے کہ ایمان والوں تمہاری زندگی میں حالات جیسے بھی آئیں تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے رہو، ورابطوا اسلام پر ڈٹے رہو، تمہارے اندر استقلال ہونا چاہیے، ڈگمگاہٹ اور کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ لعلکم تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ 4 اسباق ہیں ایک آیت کے اندر۔ پہلا سبق ہے کہ حالات سے گھبرانا نہیں ہے، حالات کیسے بھی ہوں صبر کرنا ہے۔ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات کو سہ جانا، برداشت کر لینا، واویلا نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، حالات کو من جانب اللہ سمجھ کر برداشت کر لینا۔ اور فرمایا کہ خود اپنی ذات میں صبر کرو اور دوسرے بھائیوں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرو۔ وصابروا، ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ان کو صبر کرنے کا سبق دو، صبر کرنے کی تلقین کرو۔ اور فرمایا کہ حالات تمہیں بگاڑنے کے لیے نہیں آتے ہیں، حالات تمہیں بنانے کے لیے آتے ہیں۔ دنیا کی کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں گے، انسان کے علاوہ دوسری تمام چیزوں کے اوپر جو حالات آتے ہیں ان کے اصلی حالتوں کے علاوہ دوسرے حالات آتے ہیں تو اس سے ان کی ترقی مقصود ہوتی ہے، ان کو بڑھانا اور بڑا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر ایک چیز قربانی پر قائم ہے۔ ایک بیج کی قربانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گودام سے نکال کر، جو اس کی اپنی جگہ رہنے کی ہوتی ہے گودام، وہاں سے ایک بیج کو نکال کر کسان لے جا کر زمین میں دفن کر دیتا ہے۔ وہ بیج بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کے بھی رہنے کی جگہ بنائی گئی ہے، مگر مقصود ہوتا ہے کہ اب ایک سے انیک ہو جائیں، ایک دانہ سے 100 دانہ بن جائے، تو وہ گودام میں رکھا نہیں بنے گا۔ اسے کسان اٹھاتا ہے قانون فطرت کے مطابق اور لے جا کر دور دراز
زمین کے اندر کھود کر اس کو ڈالتا ہے، اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ اس ایک بیج سے کتنے بیج اور کتنے پھل اور کتنے پھول، کتنی لکڑیاں، کتنے پتے کا وجود ہو گیا ایک بیج کی قربانی سے۔ لوہا سڑک پر پھینکا ہوا ہے، کسی کام کا نہیں، پاؤں میں ٹھوکر کھا رہا ہے، لیکن اگر کوئی کاریگر ہنرمند اس پھینکے ہوئے لوہے کو اٹھا لے اور جا کر آگ میں ڈالے اور آگ میں بالکل تپا دے، گرم کر دے، اور پھر اس پر ہتھوڑا بجائے، پھر وہ ایک کام کی چیز بن کر نکل آتی ہے۔ اس کو ایک کام کی چیز بنانے کے لیے کتنی قربانیوں سے گزارنا پڑا۔ اگرچہ وہ ٹھوکریں کھا رہا تھا، اس کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقار نہیں تھا، کوئی مقام نہیں تھا، لیکن جب اس کو عزت دینا، اب وہ شہزادوں کے ہاتھ کا چمچ بن گیا اور بادشاہوں کے ہاتھ میں استعمال ہونے کی چیز بن گئی، اس کے لیے اسے آگ سے بھی گزرنا پڑا اور ہتھوڑے کی مار بھی کھانا پڑا، تب وہ کام کی چیز بن، جس کی ساری دنیا کی تمام چیزوں کو اسی مثال سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر آپ کے سامنے تو ایک اتنی پاکیزہ تاریخ موجود ہے۔ 13 سال تک مکہ مکرمہ کی سرزمین کو اگر آپ دیکھیں، جہاں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی ہم سب کے آقا مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور وہیں نبوت بھی عطا فرمایا، اور نبوت کے کاموں کا آغاز بھی وہیں سے فرمایا، اور 13 سال تک جن حالات میں اسلام کی سینچائی ہوئی ہے، اسلام کو آگے بڑھایا گیا ہے، وہ ساری دنیا کے سامنے ایک بہترین مثال ہے۔ ان کی تفصیلات بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں جہاں دیدہ لوگ ہیں۔ آج یا کبھی بھی ویسی آزمائش تو مسلمانوں پر نہیں آ رہی کہ سکروں سے جکڑ کر عورتوں کو گرم ریت پر لٹا دیا جائے اور مکہ کی دھوپ اور تپش اور ریت کی گرمی اور ہاتھ پاؤں لوہے کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہل بھی نہیں سکتے ہیں، ان حالات میں انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں چھوڑا۔ ایک نہیں، بے شمار مثالیں ایسی موجود، عورتوں نے بھی، مردوں نے بھی، بچوں نے بھی، بڑوں نے بھی، سبوں نے 13 سال تک ان مصیبتوں کو جھیلا ہے۔ ان میں سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے بڑے عزت والے، بڑے اونچے درجے کے لوگ بھی موجود تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مقام تو مکہ مکرمہ میں سب سے بلند تھا۔ اللہ نے اتنی دولت عطا فرمایا تھا کہ مکہ والے تو ان کی دولت پر اپنی زندگی گزر کرتے تھے، ان کے مال سے کاروبار کر کے نفع کماتے تھے، لیکن جب مذہب کا مسئلہ سامنے آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی لوگوں نے آزمائش میں ڈال دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی باعزت گھرانے کے فرد تھے، اللہ نے بہت نوازا تھا، لیکن جب حالات آئے ان کو بھی اس سے گزرنا پڑا۔ اگر وہ صبر پر قائم نہیں ہوتے، حالات کو برداشت نہیں کرتے، تو کیا آج ہم اپنی جگہ پر مسلمان ہوتے؟ یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں اتنی سہولتوں اور آسانیوں کے ساتھ ایمان پر قائم ہیں، مسلمان ہیں۔ تو یہ ایک سبق ہے۔ ہمارے آپ کے سامنے اس وقت پوری دنیا کا نقشہ موجود ہے، خاص کر وہ ممالک
جس کے بارے میں ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلم ممالک ہیں، وہاں اسلام ہے، وہاں مسلمان ہیں، لیکن ان کے حالات کیا ہیں کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اور ابھی ہمارے ملک کا کیا حال ہے یہ بھی ہم سے آپ سے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ان حالات کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے کچھ کمی کر دیا اپنے زندگی میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں کامیابی کا نسخہ عطا فرمایا تھا، کیا اس میں کچھ کوتاہی ہو گئی؟ ہم پھر سے اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کی تلقین بھی کرتے رہو اور حالات پر جمے رہو۔ استقلال ہونا چاہیے، ڈگمگاہٹ نہیں آنا چاہیے، لرزش اور لغزش نہیں ہونی چاہیے، کمزوری اور کوتاہی نہیں آنی چاہیے، دین اسلام پر جمنا چاہیے۔ حالات جتنے خراب ہوں ہمارے قدم اتنے ہی جمیں۔ تب فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سامنے ہو، اللہ کا ڈر دل میں موجود ہو، ہماری زندگی بتا رہی ہو کہ ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اور دنیا کے حالات سے نہیں ڈرتے، ہم کسی حکومت سے نہیں ڈرتے، ہم اور کسی چیز سے نہیں ڈرتے، ہم بھوک پیاس سے بھی نہیں ڈرتے، ہم مصیبتوں سے نہیں ڈرتے، ہم ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کے تمام احکامات ہماری زندگی میں دکھائی پڑیں گے، اس کے بعد ملے گی کامیابی۔ لعلکم تفلحون، فرمایا تب تم کامیاب ہو جاؤ۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں ہی کو حکم فرمایا، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کے حکموں کی تابعداری کرو اور اس کے رسول کے حکموں کو مان لو۔ ولا تنازعوا، یہاں ایک سبق بڑھ گیا، آپس میں جھگڑے مت کرو، اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ فتفشلوا، تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، پھر استقلال تمہارے اندر نہیں آ سکتا ہے، اسلام پر تم جم نہیں سکتے ہو، تم پھسل جاؤ گے، ہوائیں اکھڑ جائیں گی، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ پھر فرمایا واصبروا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، یہ بات ہر ایمان والے کے دل میں بیٹھ جانی چاہیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تنازع ایمان والوں کا، جن کا اللہ ایک، ان کا رسول ایک، ان کی ہدایت کی کتاب قرآن ایک، اور ان کے نماز پڑھنے کا قبلہ ایک، پوری دنیا میں۔ اب تو لوگ قبلہ بھی بدل رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، تھوڑی دیر ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تھوڑی دیر ادھر منہ کر کے کچھ کرتے رہتے ہیں۔ یہ کس نے بتایا کہ آپ نماز تو ادھر منہ کر کے پڑھ لیجئے اور باقی اعمال کرنے کے لیے ادھر منہ گھما لیجئے؟ کس نے بتایا؟ یہ کہاں سے ہوا؟ شرم تو آتی نہیں، اپنے دین کو بگاڑنے میں شرم نہیں آتی۔ ہم اس مسئلے میں کہاں پر ہیں؟ اللہ حکم فرما رہے ہیں ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، لیکن ہم ہیں کہاں پر؟ پہلے تو یہ سب کچھ ہوتا تھا، گاؤں میں ہو گیا، دیہات میں ہو گیا، گلیوں میں ہو گیا، محلوں میں ہو گیا، تو محلے کے لوگ ہی جانتے تھے۔ اب تو کوئی بند کمرے کے اندر جو کچھ کرتا ہے وہ 1 منٹ کے اندر پوری دنیا میں دکھائی پڑتا ہے، پوری دنیا میں سنائی پڑتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔
اور دنیا والے اسی کے انتظار میں ہیں کہ یہ مسلمان کس طرح آپس میں ختم ہو جائیں، چور چور ہو جائیں، اسی انتظار میں ہیں۔ وہ اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، مسلمان خود بخود برباد ہو جائے۔ ایک آدمی اسٹیج پر بہت اونچا سجایا، پھولوں سے لدا ہے، اسٹیج ہے، جھنڈی منڈی یہ وہ تمام تماشے ہیں، مجمع ہے، جھوم رہا ہے، ایک ایک بات پر تھپڑیاں بج رہی ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، واہ واہی ہو رہی ہے، اور وہ قسم کھا کے کہتا ہے، دوسرے وہ ایک فرقہ سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرے اس کے سامنے دوسرے فرقہ کے مسلمان ہیں، وہ کہتا ہے دوسرے فرقے کا میں نام نہیں لے رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھے وہ سمجھ لیں۔ وہ دوسرے فرقہ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ دوسرا فرقہ والا اگر مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے اندر مطاف کے اندر خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوا بھی اگر نماز کا وقت ہو جائے اور طواف چھوڑ کر وہ سجدے میں چلا جائے اور وہیں اس کی موت ہو جائے تو وہ 3 بار قسم کھا کے کہتا کہ وہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اور خود اپنے بارے میں کہتا کہ ہم لوگ جس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں بولنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن اس نے مجمع میں کہا ہے اور سب کے موبائل میں ہو سکتا کہ موجود ہو، سنا ہو، دیکھا ہو، وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ ہمارا فرقہ کا آدمی اگر طوائف کے کوٹے پر بھی ہوگا، زنا کرتا ہوا ہوگا، مر جائے گا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ ایک مثال نہیں ہے، بہت سی مثالیں ہیں۔ کیا قسمیں کھا کر کسی کو جنتی بنایا جا رہا ہے اور کسی کو جہنمی بنایا جا رہا ہے، یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ ساری دنیا میں پھیل رہا ہے، ساری دنیا کے لوگ اس کو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ واہ، اب تو ان پر ہمیں انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں، انہوں نے تو اپنی بربادی کے لیے گڈھا خود بخود کھود لیا ہے، اب یہ خود بخود برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ان کو برباد کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ خود مریں گے، برباد ہو جائیں گے۔ قرآن یوں ہی نہیں کہتا ہے لا تنازعوا، یہ تو تمہیں نقصان پہنچائے گا، بہرحال نقصان پہنچائے گا آپس کا تمہارا تفرقہ۔ آپ پوری دنیا پہ نظر ڈال لیجئے، جن سے لوگ امیدیں لگا کر بیٹھے تھے، جن ملکوں سے لوگوں نے امیدیں جوڑ رکھی تھیں کہ آج فلاں ملک والا، فلاں ملک والا، فلاں ملک والا یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، کر رہے ہیں کیا؟ وہ سب اپنے اپنے مفاد کے پیچھے برباد ہو رہے ہیں۔ ان سبوں نے اپنا اپنا خدا کسی کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہی رازق العباد ہے، اسی سے روزی ملتی ہے، اسی سے ہمارا کاروبار چلے گا، اسی سے ہمارا ملک چلے گا، بس وہ اس کی خوشامد کریں گے۔ ان کے سامنے کوئی مسلمان برباد ہو رہا ہے، کوئی مسلمان نقصان اٹھا رہا، کوئی مطلب اس سے نہیں۔ ورنہ پوری دنیا کے اندر اگر یہ کلمہ پڑھنے والے ایک ہو جائیں تو کیا دنیا کی کوئی طاقت ہے جو ان سے ٹکر لے لے؟ ہماری تو ایک پاکیزہ صاف ستھری تاریخ موجود ہے، جنہوں نے اسلام کی خاطر ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ آج ہم ان کا صدقہ پا رہے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ ان کے پاس تو کھانے کے کھجور بھی نہیں بچے تھے۔ جہاد کے میدان میں جب مسلمان تھے اور لمبا محاصرہ ہو گیا، کھانے کا سامان راشن ختم ہو گیا، کھجور پر زندگی گزر رہی تھی، وہ کھجور بھی ختم ہو گئے تو کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کر لوگ پانی پی رہے تھے اور اسلام کو بچا رہے تھے۔ ہٹے نہیں، گھبرائے نہیں، بھاگے نہیں، شکست نہیں،
تسلیم کیا، ہار نہیں مانا، اسلام کو بچانے کے لیے آخری دم تک لڑتے رہے، اور جس قوم سے لڑ رہے تھے اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، یہود و نصارہ کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ اس قوم نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے اوپر سے کھانا مانگو، اب تو ہم میدان میں پھنس گئے ہیں، ہم تو نہ مارکیٹ جا سکتے ہیں، نہ کھانا بنا سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس تیل ہے، نہ صابن ہے، کچھ نہیں، اپنے خدا سے مانگو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلایا تو اللہ پاک نے ان کے لیے آسمان سے پکا ہوا کھانا من و سلویٰ کی شکل میں اتار دیا۔ قرآن گواہ ہے۔ ایک دو دن نہیں، 40 سال تک جب بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے، ان کے جسم کا کپڑا نہ میلا ہوا، نہ ان کے جسم کا کپڑا چھوٹا ہوا، بچے نے جو کپڑا پہن رکھا تھا جوانی تک وہ جوان ہوتا رہا، اور اس کا کپڑا بھی قد کے حساب سے بڑھتا رہا۔ وہاں کون درزی تھا، وہاں کون دکان تھی کہ کپڑا خریدا جاتا، اور پکا پکایا کھانا آسمان سے اتر رہا تھا۔ آج کی ساری بریانی فیل، آج کا سارا قورمہ فیل من و سلویٰ کے مقابلے میں جو آسمان سے بن کے آ رہا تھا۔ لیکن وہ قوم جس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، اے موسیٰ کہو اپنے رب سے ہم ایک کھانے پر زندگی نہیں گزار سکتے، چاہے کتنا مزیدار ہو، چاہے کتنا اچھا ہو، لیکن ہمیں تو منہ کا مزہ بدلنا چاہیے۔ بلاؤ اپنے رب کو، مانگو اپنے رب سے، فادع لنا ربک، کہ ہمارے لیے نکال دے زمین سے گیہوں، پیاز، ککڑی، کھیرا، مولی۔ ایک طرف وہ قوم یہود و نصارہ کی، اس کی اتنی ناز برداری، آسمان سے پک کے کھانے آ رہے ہیں، اور پھر اس پر یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں چاہیے لہسن، پیاز، دال، کھیرا، مولی، گیہوں، چاول۔ اور ایک طرف یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اللہ کے پیارے نبی، پیارے لاڈلے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہ جن کے پاس کھجور بھی نہیں ہے تو وہ گٹھلیاں چوس چوس کر، پانی پی پی کر جہاد کر رہے ہیں، اسلام کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں، قدم نہیں ڈگمگائے۔ قرآن ہمارے لیے اترا ہے کہ ہم ان کو پڑھ کر آج اپنی زندگی کو اس کے مقابلے میں دیکھیں۔ کیا ہمارے پاس سہولتوں کی کمی ہے، آسانیوں کی کمی ہو گئی؟ کیا آج ہم اتنا واویلا مچاتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم ہی تھے، ہم ہی نہیں ہیں، وہی تھے؟ کیسی زندگی گزار کر انہوں نے اسلام کو بچا لیا، تاکہ ہمارے اوپر جب حالات آئیں تو ان حالات کا سہ لینا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اگر صحابہ کرام کے اوپر ایسے حالات نہیں آتے تو آج ہم تھوڑی سی حالات میں پتہ نہیں کیا کرنے لگ جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مصیبتیں ان پر گزار کر دکھلا دیا۔ آج ہم مسلمانوں کے سامنے غزہ کے حالات نہیں ہیں، جن کی بستیاں اجڑ چکی ہیں، شہر کے شہر تباہ کر دیے گئے ہیں، نہ مسجدیں بچی ہیں، نہ کلیسا بچے ہیں، نہ ہاسپیٹل بچے ہیں، نہ کوئی اور دواخانہ بچا ہے، کچھ بھی نہیں بچا ہے، بس کپڑے کا کچھ ٹینٹ ہے جو دوسرے ملکوں سے ان کو خیرات میں ملا ہے، اسی ٹینٹ میں ان کی عورتیں جو بچ گئی ہیں، جو چلی گئی ہیں 30,000 25,000، وہ تو اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، فرما رہا ہوگا، لیکن جو زمین پر بچ گئے ہیں ان کے پاس سوائے کپڑوں کے خیمے کی کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔
لیکن ایک بہت عجیب تصویر آئی سامنے. ٹوٹی ہوئی کرسی پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سامنے زمین پر چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ بچی کرسی پر بیٹھ کر ان بچیوں کو سورہ اخلاص کا سبق پڑھا رہی ہے، انہیں سورہ اخلاص یاد کرا رہی ہے. وہ بار بار سننے کا جی چاہا، بار بار سنا، اور سن کر اپنے آپ کو لعنت ملامت کیا کہ اتنے آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، ساری سہولتیں دنیا کی موجود ہیں، پھر واویلا ہے کہ سردی بہت ہے، یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے، پڑھائی نہیں کرنا ہے، مسجد نہیں جانا ہے، فلاں نہیں کرنا ہے. اور وہ بچیاں جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، 24 گھنٹے میں آدھا لیٹر پانی ملتا ہے، 24 گھنٹے، وہ بھی بڑی لمبی لمبی لائن لگ کر کے. مگر دیکھیے ان کا استقامت دیکھیے، ان کا استقلال دیکھیے کہ وہ بچی کرسی پر، ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر، ادھر خیمہ ادھر ٹینٹ، اور کچھ بچیاں ادھر ہیں ادھر ہیں، بھاگ رہی ہیں، آ رہی جا رہی ہیں، اور کچھ بچیاں سامنے زمین پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ ان کو قل ہو اللہ رٹا رہی، یاد کرا رہی. واہ، اس سے ایمان زندہ ہوتا ہے، اور ایمان کا شوق دل میں بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں ان کی زندگی سے. اللہ ان کو ان کے صبر کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، اور فلسطین آزاد ہوگا انشاءاللہ تعالی. ان کی قربانیوں سے فلسطین آزاد ہوگا، ہماری آسانیوں سے، آرائش سے نہیں آزاد ہوگا. ان کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، فلسطین ان کی قربانیوں سے آزاد ہوگا. اور یہود و نصارہ سے پہلے ذلیل تھی اس زمانے میں جب من و سلوہ اترتا تھا، آج بھی یہود و نصارہ کو ذلیل ہونا ہی ہے. اللہ کا یہ فیصلہ آئے گا. کاش ہم مسلمان ان اسباق کو یاد تو کر لیں کہ صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، جمے رہو، آپس میں ٹکڑے مت ہو جاؤ. کامیابی اسی میں ملے گی، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اور ایک آیت اور پڑھا ہے بس اخیر میں، 2-4 جملے اس کے بھی سن لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. 1500 سال پہلے جو بات بتا دی گئی ابھی تک ہمارے سمجھ میں نہیں آئی. اللہ نے فرمایا کہ یہ کفر کرنے والے، اللہ کو نہیں ماننے والے سب ایک دوسرے کے دوست ہیں. ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ کبھی یہودی اور عیسائی میں لڑائی ہوتی تھی، ہوا کرے، کبھی بت پرستوں میں اور یہودیوں میں نہیں بنتی تھی، نہیں بنے، وہ نہیں. قرآن کہتا ہے کہ جتنے کفار ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے، سب ایک ہیں، سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اے مسلمانوں، تم ایک کلمہ پڑھنے والے ایک نہیں ہو سکے، تم ایک قرآن پڑھنے والے ایک نہیں ہو سکے، ایک خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ایک نہیں ہو سکے، ایک اللہ اس کے رسول کو ماننے والے تم ایک نہیں ہو سکے. وہ ایک ہو گئے سارے کفار، چاہے وہ عیسیٰ کو مانے، چاہے موسیٰ کو مانے، چاہے بتوں کو مانے، چاہے کسی کو مانے، وہ تو ایک ہو گئے. تم ایک کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ تم یہ ڈفلی بجا رہے، وہ جنتی، وہ جہنمی، وہ فلاں، وہ فلاں. تو قرآن کی آیت ہمیں نوٹس دے رہی ہے الا تفعلوہ تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. اگر تم ایک نہیں ہو گئے تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا، بہت بڑا فساد ہوگا. قرآن نے 1500 سال پہلے کہا تھا. تو جتنا بڑا بھی فساد زمین پر ہو جائے ہمیں کچھ کہنے کا حق نہیں بچتا. اس لیے کہ قرآن نے جب ہم کو سبق دیا اور ہم نے اس سبق کو ٹھکرایا، ہم برداشت نہیں کر سکتے. اتنی سی بات کہ ایک مسجد کے اندر نماز کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو ہم سہ لیں، ان کے سامنے وہ اچھا لگ رہا ہے وہ پڑھو، کوئی منع نہیں کرتا.
ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہم پڑھ رہے ہیں، نماز ہی پڑھ رہے ہیں، ہمیں مت ٹوکو، ہمیں مت روکو، ہمیں مت منع کرو، ہمیں ان کے خلاف مت ابھارو، ان کو ہمارے خلاف مت ابھارو۔ وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، معمولی سا فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ فرق تو ہونا ہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میرے نبی، میرے پیارے نبی نے اپنی زندگی میں نبوت کے بعد جو جو کام کیا ہے ہم قیامت تک اپنے بندوں سے کروائیں گے۔ اگر اللہ کے پیارے نبی نے ایک دن بھی ایک نماز الگ طریقے سے پڑھا ہے تو قیامت تک ویسے طریقے پر پڑھنے والے موجود رہیں گے، کوئی منع نہیں کر سکتا۔ پھر ہم کو کیا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ غلط ہیں، وہ غلط ہیں، ہم صحیح ہیں، پھر وہ ہم کو کہیں گے تم غلط ہو، ہم صحیح ہیں۔ تو آج تو یہ امت اسی میں چلی گئی، برباد ہو گئی کہ ہم دوسرے کو صحیح اور غلط کہنے لگے، دوسرے کو جہنمی اپنے کو جنتی کہنے لگے۔ یہ امت تو اسی میں برباد ہو کر کے رہ گئی۔ اسلام ایسے زندہ نہیں ہوا ہے۔ ایک مثال اور چھوٹی سی دے رہا ہوں بس۔ اسلام جب زندہ ہو رہا تھا، اسلام کو بچایا جا رہا تھا دشمنوں کی یلغار سے، تو سب سے بڑی طاقت کسریٰ کی تھی، سپر پاور وہی تھا اس وقت۔ آج جو کوئی بھی ہو، سپر پاور ڈھیر ہو گیا، اس کے طاقت کا اندازہ آج ہم نہیں لگا سکتے۔ آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھیک مانگ کر کے دنیا سے اپنے اسلحے بیچ بیچ کر اپنی سرداری جما رہا ہے، اس کے بعد اپنا کچھ نہیں ہے، وہ دنیا کو لڑا لڑا کر کے سپر پاور بنا ہوا ہے۔ اگر یہ دنیا لڑنا چھوڑ دے وہ ڈھیر ہو جائے گا۔ کسریٰ ڈھیر ہو گیا۔ کسریٰ کی دولت کا اندازہ لگانے کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ ایوان کسریٰ کا جو پردہ تھا، جب اس میں آگ لگا دی گئی، وہ پردہ جل گیا، تو اس میں سے 10 لاکھ مثقال سونا نکلا تھا، جو 1 کروڑ کے برابر ہوتا ہے۔ پردہ، ایک پردہ جو جلایا گیا ایوان کسریٰ کا، اس میں جو سونا جڑا ہوا تھا، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، وہ 10 لاکھ مثقال کے برابر تھے، جس کی قیمت اس زمانے میں 1 کروڑ تھی۔ ڈھیر ہو گیا۔ ایک غریب مجاہد کو اس بادشاہ کا تاج ہاتھ لگ گیا۔ اب تاج کتنا قیمتی ہوگا؟ جب اس کے ایوان کا، اس کے دربار کا پردہ اتنا قیمتی تھا تو اس کے سر کا تاج کتنا قیمتی ہوگا، کتنے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے۔ ایک مسلمان مجاہد کو جو غریب تھا بیچارہ، اس کو ہاتھ لگ گیا، اس نے کپڑے میں لپیٹا اور لا کر امیر کے سامنے رکھ دیا، اور یوں کپڑا کھولا، اس کو ڈھب سے گرایا اور گرا کر کے اپنا خیمے کی طرف جا رہا ہے۔ تو امیر نے پوچھا بھئی یہ نام تو بتا دو کہ تم ہو کون، منہ چھپائے ہو؟ وہ جو چادر اوڑھتے ہیں نا وہ لوگ بڑا بڑا، اس سے منہ لپیٹے ہوا تھا، اور لا کے رکھ دیا اور رکھ کر کے گیا۔ کہا اپنا نام تو بتا دو تاکہ ہم امیر المومنین کو تمہارا نام بتا سکیں کہ تم نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اگر یہ تم اپنے گھر رکھ لے تو تمہاری کتنی نسلیں تر جاتی، تمہارے نسلوں کو کمانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اتنا جواہرات اس میں جڑا ہوا، مگر تم نے لا کر کے بے دلی کے ساتھ یہاں ڈال دیا ہے، نام تو بتا دو۔ کہا جس کے لیے کیا ہے وہ میرا نام جان رہا ہے، تم کو بتا کے کیا ملے گا؟ تم سے کوئی ہم کو بدلہ لینا ہے کیا؟ بدلہ تو اس سے لینا ہے، وہ میرا نام جانتا ہے۔ ان قربانیوں کے بعد اسلام زندہ ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم تو آزمائش سے، امتحانوں سے گزر ہی رہے ہیں اور گزرنا ہی ہے، اور کامیابی تو ملے گی انشاءاللہ، لیکن ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ کہا گیا ہے کہ الاحتیاط نصف الحیات، احتیاط برتنا تو آدھی زندگی ہے۔ ہم بے احتیاطی کی زندگی نہیں گزاریں۔ 22 تاریخ کو جو کچھ بھی ہونے والا ہے، کوئی آدمی اس سے تو نابلد نہیں ہوگا، سب جانتے ہیں جو کچھ بھی ملک میں ہونے والا ہے،
اور وہ 22 تاریخ تو ایک ٹرائل ہے، وہ اس کے بعد تو 2024 کا الیکشن ہے، اب مستقل یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ ہم سب کو احتیاط کی زندگی گزارنا ہے، خاص کر کے 22 تاریخ کو جیسا سننے میں آ رہا ہے کہ تماشا ہوگا، ہر سڑک پر، ہر گلی میں، ہر محلے میں تماشا ہوگا، ہم ان تماشوں میں تماشائی نہیں بنیں۔ ہم اپنا رابطہ اللہ سے قائم رکھیں، اپنے گھروں میں رہیں۔ وہ تو باضابطہ طریقے پر کچھ کرنے جا رہے ہیں، ہمیں بھی تو کچھ باضابطہ طریقے پر اپنا بچاؤ کرنا ہے نا۔ بس احتیاط کی زندگی گزاریں، بلا وجہ کے لیے سفر نہیں کریں، بلا وجہ کے لیے باہر نہ نکلیں۔ ضرورت و مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن احتیاط ہر ایک کو کرنا ضروری ہے، تاکہ کل کہنے کا موقع نہ ملے کہ صاحب ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ ہمیں احتیاط کی زندگی گزارنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔